سود کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جو شخص قرض دیتا ہے وہ اگر ایک خاص شرح کے مطابق اصل سے زیادہ جو چیز وصول کرتا ہے اسے سود کہتے ہیں۔ اور جس طرح مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اہل عرب اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے تھے، لیکن ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں لے کے آئے اور وہ عمدہ قسم کی کھجوریں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے لائے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھجوریں تھیں جو خراب تھیں اور ہم ان کے بدلے میں دو اچھی کھجوروں کے بدلے میں ایک خراب لے آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سود ہے، میں تو اسے نہیں لوں گا۔ تو یہ کس طرح سود ہو جاتا ہے؟ کیونکہ پھر اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ سود وہ نہیں ہے جو اہل عرب جس کو سمجھتے تھے، بلکہ وہ چیز ہوگی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، سود تو وہی ہے جو جس کو عرب ربا کہتے تھے۔ اب یہ روایتوں میں کیا ہوا ہے، میرا ایک مضمون ہے اس میں، وہ مجھے اگر یاد رہا یا آپ پوچھ لیجیے مجھ سے، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ اس میں نے اس روایت کا جائزہ لیا ہے کہ یہ روایت کیا تھی اور کیا بن گئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ سود کی ڈیفینیشن یہ ہے، دو ڈیفینیشن ہیں، ایک عام چلتی ہے اور ایک میں کرتا ہوں۔ عام ڈیفینیشن یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد ایسی چیزیں جو کنزیومیبل ہیں ان کے اوپر پیسے لیے جائیں، وقت گزرنے کے پیسے لیے جائیں ان چیزوں پر جو کنزیومیبل ہیں، اور وہ چیزیں جو کنزیومیبل نہیں ہیں ان کے اوپر جو پیسے لیا ہے وہ کرایہ ہوتا ہے، وہ جائز ہے۔ مثلا چینی جو ہے وہ کنزیومیبل چیز ہے۔ میں دکاندار ہوں، آپ میرے پاس آئے گی 1 کلو چینی دے دیجیے، میں 1.25 کلو کل واپس کر دوں گا۔ تو اب یہ جو چینی کنزیومیبل ہے یعنی استعمال ہونے سے ختم ہو جائے گی، تو آپ لے گئے تو لے جانے کے بعد آپ اگلے دن واپس آئیں گے، 1.25 کلو چینی واپس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سود ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے کہا جی کہ میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں، آپ نے کہا یہ کرسی مجھے کرائے پر دے دیں، کل میں یہ کرسی بھی واپس کر دوں گا اور 700 روپیہ بھی دوں گا، یہ سود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی حقیقت سمجھانے کی کوشش ہے۔ سادہ طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جن کو کرائے پر نہیں دیا جاتا، جو صرف ادھار دی جاتی ہیں، ادھار دی گئی چیزوں کے اوپر پیسہ لینا زیادہ، یہ سود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ سود صرف ادھار میں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کہا ہے میں چینی کرائے پر لایا ہوں، آٹا کرائے پر لایا ہوں، لیکن میز، کرسی، سیڑھی، پھٹے کرائے پر جاتے ہیں، گھر بھی کرائے پر جاتے ہیں۔ تو جو چیزیں ادھار جاتی ہیں، جن پر کرایہ نہیں لیا جاتا، ان کے اوپر وقت گزرنے پر کرایہ لینا سود ہے، یہ ناجائز ہے بالکل۔ قسطوں میں اب وہی جو یہ کہیں گے کہ ہم ہیلے کر لیتے ہیں، قسطوں میں ایک شکل ہیلے کی ہے، وہ یہ کہ ہم کرنسی کا کام نہ کریں، چیزوں کا کام کر لیں۔ مثلا میں نے لیپ ٹاپ خریدنا تھا، میں ایک دکاندار کے پاس گیا، جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے دے دیجئے، مجھے ادھار دے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں تو ادھار نہ لے، تم قسطوں پہ لے لو۔ تو میں نے ادھار جو چیز لینی تھی اس کو قسطوں پہ کر دیا انہوں نے، تو یہ ہیلا ہے ایک طرح سے۔ تو حالانکہ کام کیا ہو رہا ہے؟ کرنسی کا کام ہو رہا ہے، پیسے دینے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے لیپ ٹاپ خریدنا تھا، لے آیا جا کے ان سے، تو پیسے ہی دیے حقیقت میں انہوں نے۔ لیکن اب کیا کیا انہوں نے کہ جب تک یہ صورتحال تھی سادہ تھی، ناجائز کہتے تھے سارے، یہ سود ہے۔ فطری سی بات ہے کہ 10 روپے کا لیپ ٹاپ تھا، آپ نے 15 روپے مجھ سے وصول کر لیے اگلے 11 مہینوں میں۔ جو اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے کہا کہ یہ جو لیپ ٹاپ آپ لے کے جا رہے ہیں یہ کرائے پر لے جائیں، کرنسی تو کرائے پر نہیں جا سکتی، تو آپ لیپ ٹاپ لے جائیں اور کرائے پر لے جائیں۔ تو ہم آپ کو جو آپ نے مثلا 10 روپے کا لیپ ٹاپ ہے تو آپ کرائے پر لے جائیں اس کو، اس کا کرایہ 1 روپیہ مہینہ ہے۔ تو جب تک یہ آپ کے پاس رہے گا، ہماری ملکیت ہوگی، تو آپ اس کا 1 مہینہ ہر مہینے 1 روپیہ کرایہ دیتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے قسطیں ادا کر دینی ہیں اگلے 10 مہینے۔ 10 روپے کا ہے تو آپ نے ہر مہینے 2 روپے دینے ہیں ہمیں، تو 10 مہینوں میں آپ کی قسطیں بھی ادا ہو جائیں گی اور آپ کا کرایہ بھی ہوتا۔ اب اس میں سوال کیا گیا کہ آج یہ 10 روپے کا میں نے بیچا تھا،
تو جب میں نے 1 روپے آپ کو پہلے مہینے واپس کر دیا تو اب تو 9 روپے کے مالک ہیں آپ، پورے لیپ ٹاپ کے مالک نہیں ہیں. تو ان کا اچھا پھر 10 پیسے کم کر دو. تو اب تم نے پہلی قسط دینی ہے 2 روپے، اگلی قسط 10 روپے دینے ہیں قیمت میں سے اور 90 پیسے دینے ہیں کرائے میں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں اس کے 9 روپے کا مالک ہوں جو قسطوں پہ دینے والا ہے. اگلے مہینے آپ آئے، آپ نے مجھے پھر 1 روپیہ اس کی قیمت میں سے دے دیا، 90 پیسے اس کے کرائے کے دے دیے. اب میں کتنے کا مالک رہ گیا؟ 2 روپے آپ نے ادا کر دیے اس کے، میں 8 روپے کا مالک رہ گیا. 8 روپے میں 80 پیسے آپ نے کرایہ دینا ہے اس کا، اور 1 روپے آپ نے اس کی قیمت واپس کرنی ہے. تو اس طرح سے قسطیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. نہیں، وہ آپ کو سارا جو پلان بناتے ہیں اس طرح بناتے ہیں نا، پہلی قسط اتنی ہے، دوسری قسط اتنی ہے، تیسری قسط میں کچھ کمی آتی جاتی ہے 1% کے ساتھ. تو حقیقت اس کی یہ ہے. اب یہ ایک ہیلا کہہ لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا کہ کرایہ تو جائز تھا نا، اور یوزیبل چیز ہے لیپ ٹاپ، تو اس کا کرایہ لے لیا انہوں نے. حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ کرنسی دے رہے ہیں، کرنسی کے اوپر پیسے لے رہے ہیں. لیکن بہرحال اس کو علماء نے قبول کیا، ایک بڑی تعداد نے، کچھ نے انکار کیا. نہیں، ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، ہاں میں سمجھ رہا ہوں، ان کا موقف جو تازہ موقف ہے وہ یہ ہے، وہ قسطوں کے کاروبار پر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرض کو اور انویسٹمنٹ کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. مثلا آپ میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس گیا، جی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے 1 لاکھ روپے قرض دے دیں. آپ نے کہا میں دے تو دوں گا لیکن 1,10,000 واپس کرنا پڑے گا تمہیں. یہ اب قرض کے اوپر آپ سود لے رہے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ میں آپ کے پاس گیا، جی آپ ماشاءاللہ کاروبار کر رہے ہیں تو میرا یہ 1 لاکھ روپے اپنے کاروبار میں لگا لیجیے. یہ قرض نہیں ہے. تو کہتے ہیں دونوں میں فرق کریں. انویسٹمنٹ کو بھی قرض کہنا شروع کر دیا ہمارے ہاں لوگوں نے. تو قرض کے اوپر پیسے لینا ناجائز ہے. انویسٹمنٹ کے اوپر تو پرافٹ لیتے ہیں لوگ، ہمیشہ سے لیتے آ رہے ہیں. تو انویسٹمنٹ کو اور قرض کو ہمارے علماء نے کیا کام کیا پچھلے 100 سالوں کے اندر، کہ ہر منی جو دوسرے کو دی جاتی ہے پیسے، اس کو قرض قرار دے دیا. یہ غلط ہوا ہے. گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں.